پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریژن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق سید عاصم منیر کا فارمیشن کے آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد میں اضافے کے اقدامات کا جائزہ، فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر سہولت کا مشاہدہ کیا، اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا، جدید جنگ میں ٹیکنالوجی، تیز فیصلہ سازی، درستگی اور صورتحال سے آگاہی کی اہمیت پر زور دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں 35ویں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب۔ مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل گیمز کے اختتام کا اعلان کیا۔ 36ویں نیشنل گیمز کا جھنڈا پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے حوالے کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے فیلڈ مارشل کو سندھ کی ثقافتی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر مہمان خصوصی تھے۔ نیشنل گیمز قومی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ قیام پاکستان کی پہلی قرارداد سندھ اسمبلی نے منظور کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا کہ سندھ میں نیشنل گیمز کے انعقاد پر فخر ہے۔ سندھ کے عوام کی جانب سے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں فتح حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو جو عزت ملی اس کی مثال نہیں۔ مئی میں پاکستان نے تاریخ رقم کی۔ امریکہ سمیت دنیا بھر کے ممالک میں پاک فوج کی پذیرائی ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو برے حالات سے نکال کر باہر لائے۔ فوجی قیادت نے ملک کو برے حالات سے نکالنے کے لیے حکومت کی مدد کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے طالبان سے مذاکرات کرو، ان دہشت گردوں کے ہاتھوں پر ہمارے جوانوں کا خون ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو، آج ہم دنیا میں سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ ان کی سازشیں کامیاب ہو جاتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا۔ PTI لیڈرشپ کالعدم TTP کو بھتہ دیتی ہے۔ PTI نے ہی طالبان کو پاکستان میں بسایا۔ نواز شریف کو ہٹانے اور بانی کو لانے کے پروجیکٹ انچارج فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی ہوگی۔ جنرل فیض اب جنرل نہیں رہے، ان سے جنرل کا ٹائٹل بھی چھین لیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا کہ فوج کے ادارے نے شفافیت سے سابق ISI کی سربراہ کو سزا سنائی۔ ابھی اور بھی چارجز ہیں جن پر قانونی کارروائی ہونا باقی ہے۔ بانی PTI کا پروجیکٹ 10 سے 12 سال پہلے شروع کیا گیا، عمل درآمد فیض حمید کی سربراہی میں ہوا۔ نواز شریف کو ہٹانے اور بانی کو لانے کے پروجیکٹ کے انچارج فیض حمید تھے۔ فیض حمید اور بانی PTI نے سازش کر کے ملک کو تباہ کیا۔ انہوں نے اپنے دور میں تمام مخالفین کو جیل میں ڈالا، دھمکیاں، قید اور سب کچھ فیض حمید کے کہنے پر ہوتا رہا۔ بانی کے 4 سالہ دور کو فیض حمید نے ہی تقویت دی۔ فیض حمید اور بانی PTI نے مل کر ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اقتدار میں آئے تو ملک کو شدید مشکلات تھیں۔ کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مہنگائی بے قابو، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا، شبانہ روز محنت سے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ NFC میں چاروں صوبوں نے ایک دوسرے کی بات سنی۔ جنوری تک NFC پر کمیٹی کو بلا کر آگے بڑھیں گے۔ ہر جانب بات ہو رہی ہے، IMF نے مزید پابندیاں لگائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ IMF سے اسٹرکچرل اصلاحات پر بات ہوگی۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا اضافی بوجھ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے ملک کو لیڈ کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کے اخراجات کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سروسز سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے۔
फैज़ हमीद के दौर में कई लोगों के साथ ज्यादतियां हुई। मुल्क के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के पीछे बानी और फैज़ हमीद थे। बानी और फैज़ हमीद इक़्तिदार के पुजारी थे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सजा उजरत में नहीं कानूनी तकाज़ों के बाद सुनाई गई। 14 बरस कैद की सजा मकाफात अमल है।